بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 266 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ شعراء کی منتخب کردہ آیات 81 سے لے کر 84 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ ترکیبی و تفسیری اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، والذی یمیتنی ثم یحیین۔ یہاں سے حضرت ابراہیم قوم کفار کے سامنے رب تعالی کی صفات کو ذکر کر رہے ہیں، تو گویا فرمایا کہ رب العالمین وہ ہے جو مجھے موت دے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا۔ والذی اطمع ارجو ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ اور رب العالمین وہی ہے جس سے میں امید کرتا ہوں کہ روز جزا وہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ رب ہب لی حکما علما والحقنی بالصالحین النبیین۔ اے میرے پروردگار، مجھے علم عطا فرما اور مجھ کو صالحین یعنی نبیوں کے زمرہ میں شامل فرما۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ ثَنَاءً حَسَنًا فِي الْآخِرِينَ۔ اور بعد والوں میں میری نیک شہرت عطا فرما، یعنی ان لوگوں میں جو قیامت تک میرے بعد آئیں گے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے حضرت ابراہیم رب تعالیٰ کی اگلی صفات کو ذکر کر رہے ہیں۔ ابراہیم نے فرمایا کہ وہی میری روح قبض کرے گا اور پھر مجھے زندہ فرمائے گا، یعنی دنیا میں جب میری اجل یعنی مدت حیات پوری ہو جائے گی تو وہ رب میری روح کو قبض فرمائے گا اور پھر مجھے زندہ فرمائے گا تاکہ مجھے میرے اعمال کی جزا عطا فرمائے۔ موت دینے اور روح قبض کرنے کی نسبت اللہ تعالی کی طرف فرمائی کہ ارباب کمال کے لیے موت بھی نعمت ہے، کیونکہ دنیا کے رنج و الم سے خلاصی اور حیات ابدیہ کے حصول کے لیے موت وسیلہ ہے۔ امام ثعلبی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عدل سے موت دے گا اور اپنے فضل سے زندہ فرمائے گا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ موت سے مراد جہل اور معصیت ہے اور زندہ کرنے سے مراد علم اور اطاعت ہے، یا مارنے سے مراد گناہ میں مبتلا کرنا ہے اور زندہ کرنے سے مراد گناہوں سے بچانا ہے، یا پھر مارنے سے مراد اللہ سے دوری ہے اور زندہ کرنے سے مراد رب تعالیٰ کا قرب اور وصال ہے۔ حقائق میں لکھا ہوا ہے کہ مارنے سے مراد کسی شخص کو انانیت میں مبتلا کر دینا اور زندہ کرنے سے مراد ہے اس کو ہدایت عطا فرما دینا۔ علامہ قرطبی مالکی آپ لکھتے ہیں، جو مجھے اپنے خوف سے مارتا ہے اور اپنی امید سے زندہ رکھتا ہے۔ اور دوسرا قول اس آیت کی تفسیر میں یوں لکھا ہے،
جو مجھے طمع سے مارتا ہے اور قناعت سے زندہ کرتا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی اقوال ذکر کیے گئے ہیں علماء کرام کی طرف سے۔ پھر آگے حضرت ابراہیم نے فرمایا اور والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور رب تعالی وہ ہے جس سے امید ہے مجھے کہ وہ میری بظاہر خطاؤں کو قیامت کے دن معاف فرما دے گا۔ حضرت ابراہیم نے دعا میں یوں کہا کہ مجھے امید ہے کہ وہ معاف فرمائے گا، یوں نہیں کہا کہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اس کی وجہ ادب ہے اور یہ بتانا ہے کہ بندے کو خوف اور امید کے درمیان رہنا چاہیے اور اللہ کے کرم پر متنبع فرمانا ہے، کیونکہ کریم سے جب کوئی امید رکھی جائے تو وہ اس کو ضرور پورا کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مغفور اور معصوم ہیں، پھر انہوں نے اپنی خطا کا ذکر کیوں کیا اور ان کی مغفرت کی طلب کیوں کی؟ اس اعتراضات کے کچھ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ظاہری خطاؤں پر معافی طلب کی، مفسرین نے کہا ہے کہ ظاہری خطاؤں سے مراد وہ 3 باتیں ہیں جو بظاہر جھوٹ تھیں لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں تھیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ حضرت ابراہیم نے ان کے بتوں کو خود توڑ دیا، اور جب قوم نے اس متعلق پوچھا تو حضرت ابراہیم نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے۔ یہ بظاہر جھوٹ تھا، حقیقت میں جھوٹ نہیں تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم کی منشا یہی تھی کہ اس بڑے بت کی پرستش کو باطل کرنے اور اس کو ذلیل و خوار کرنے اور اس کے عجز کو ظاہر کرنے کے سبب سے میں نے اس کو توڑ ڈالا، کیونکہ اگر یہ واقعی خدا ہوتا تو مجھے ان بتوں کو توڑنے سے روک دیتا، اور جب یہ ان بتوں کو ضرر پہنچانے سے نہیں بچا سکا تو معلوم ہوا کہ یہ خدا نہیں ہے اور اس کی پرستش کرنا جائز نہیں ہے۔ پس ان کا یہ کلام بظاہر جھوٹ تھا لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جب قوم ان کو میلے میں لے جانے کے لیے آئی تو انہوں نے کہا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، حالانکہ حضرت ابراہیم بیمار نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم نے بظاہر یہ کہا تھا کہ میں بیمار ہوں، لیکن ان کی مراد یہ تھی کہ میری روحانی بیمار ہے، کیونکہ وہ گمراہی اور بت پرستی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ آپ نے بیماری کا صراحتاً اسناد اپنی طرف کیا، لیکن اشارتاً آپ کی اسناد اپنی قوم کی طرف تھی۔ سو یہ کلام بطور تعریض ہے، بظاہر یہ جھوٹ تھا لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ حضرت سارہ آپ کی بیوی تھی، لیکن جب آپ ظالم بادشاہ کے کرندوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا یہ میری بہن ہے۔ آپ کی مراد یہ تھی کہ یہ میری دینی بہن ہے۔ آپ کا کلام یہ بھی بظاہر جھوٹ تھا لیکن حقیقت میں یہ جھوٹ نہیں تھا۔ آپ کی یہ تینوں باتیں تبلیغی مقاصد سے تھیں اور برحق تھیں، لیکن چونکہ ان کا ظاہر جھوٹ تھا اس لیے آپ نے اپنے بلند مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے ان کو بھی خطا قرار دیا اور یہ طمع کی کہ اللہ قیامت کے دن آپ کی اس ظاہری خطا کو بھی معاف فرما دے، اور ہر چند کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معصوم اور مغفور تھے، لیکن آپ نے اپنی عبودیت اور بندگی کا اظہار کرنے کے لیے اس پر معافی طلب کی تھی۔ دوسرا یہ کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنی باتوں کو خطا قرار دے کر ان پر معافی چاہی، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کے سامنے اپنی خطا کا اعتراف اور اقرار کرے، اس سے مغفرت طلب کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابن جدعان رشتہ داروں سے میل جول رکھتا ہے اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، کیا یہ عمل اس کو نفع دے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ عمل اسے نفع نہیں دے گا۔ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب میری خطا کو قیامت کے دن بخش دینا۔ ابن جدعان ایک کافر تھا، اس نے قیامت کا اقرار نہیں کیا تھا، کیونکہ جو قیامت کا اقرار کرتا ہے وہ قیامت کے دن اپنی خطا کی مغفرت کا طالب ہوتا ہے، اور منکر قیامت کو اس کا عمل نفع نہیں دیتا۔ اس کا پورا نام عبداللہ بن جدعان تھا۔ یہ حضرت عائشہ کا
چچا کا بیٹا تھا، ابتدا میں فقیر تھا، پھر اس کو خزانہ مل گیا تو یہ غنی ہو گیا، یہ اس خزانے سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا رہتا تھا۔ اس حدیث مقدسہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اپنی خطا کا ذکر کرے اور اللہ سے اس کی مغفرت طلب کرے۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس پسندیدہ عمل کو کیا اور اپنی ظاہری خطا کا ذکر کر کے اس سے مغفرت طلب کی۔ اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس دعا سے حضرت ابراہیم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ وہ گناہوں سے اجتناب کریں اور ڈریں، اور اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ سے اس گناہ کی مغفرت کو طلب کریں اور طلب مغفرت میں ان کی اقتداء کریں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے امام ہو جائیں، جس طرح عباد الرحمن نے یہ دعا کی تھی وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہم کو متقین کا امام بنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں فرمایا میرے لیے میری خطا کو بخش دے۔ اس مقام پر میرے لیے کیوں فرمایا، اس کی کچھ توجیحات ہیں۔ جب باپ اپنے بیٹے کو معاف کرتا ہے یا مالک اپنے نوکر کو یا خاوند اپنی بیوی کو معاف کرتا ہے تو وہ عموماً حصول ثواب کے لیے معاف کر دیتا ہے، یا عذاب سے بچنے کے لیے، یا دنیا میں اپنے علم اور صبر کی تعریف و تحسین کے لیے، یا پھر اس لیے کہ اس قصوروار کے معافی مانگنے سے اس کا دل پگھل جاتا ہے تو اپنے دل سے اس رقت کو زائل کرنے کے لیے معاف کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو قصوروار بندے کو معاف فرماتا ہے تو اس کا مقصود کسی چیز کو حاصل کرنا ہوتا ہے، نہ کسی چیز کو زائل کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی قصوروار بندے کو معاف فرماتا ہے تو صرف اور صرف اس بندے کی وجہ سے معاف فرماتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے کہا اور جس چیز کی میں امید رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن میرے لیے میری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بیان کی کہ اس نے مجھے پیدا کیا، پھر یہ کہا کہ مجھے امید ہے وہ میرے لیے میری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ جب اس نے پیدا کیا تو پیدا ہونے والے سے پہلے مجھے پیدا ہونے کی خواہش تھی، نہ پیدا ہونے کی احتیاج تھی، تو اس نے مجھے پیدا کر دیا، اور پیدا ہونے کے بعد جبکہ مجھے مغفرت کی خواہش بھی ہے اور مغفرت کی احتیاج بھی ہے تو اب میں اس بات کے زیادہ لائق ہوں کہ تو مجھے معاف فرما دے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد اپنے مطالب کے حصول کے لیے دعا کی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اپنے مطلوب کی دعا کرنے سے پہلے رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے دعا میں اپنے مطالب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دے۔ حکم سے مراد علم شریعت ہے یا ایسا علم جس کے ذریعے وہ زمین میں اللہ کی خلافت قائم کر سکیں اور مخلوق کی رہنمائی کر سکیں، اور یہ کہ وہ علم کے تقاضوں پر عمل پیرا ہوں، کیونکہ جس شخص کو کسی چیز کا علم نہ ہو یا وہ علم کے تقاضوں پر عامل نہ ہو تو اس کو حکیم نہیں کہا جاتا، اور نہ اس کے علم کو حکم اور حکمت کہا جاتا ہے۔ نیز فرمایا کہ مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دے، یعنی مجھے ایسے علوم اور ایسے اعمال اور اخلاق کی توفیق دے جو مجھے عبادت و ریاضت میں ایسے کاملین اور راسخین کے گروہ میں شامل کر دیں جو تمام صغائر اور کبائر گناہوں سے منزہ ہوں، یا جنت میں مجھے ان کے ساتھ مجتمع کر دے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور فرمایا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی برگزیدہ کیا اور آخرت میں وہ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ اور یہ اس دعا میں حضرت ابراہیم کے مطالب میں سے پہلا مطلوب ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی دعا میں اپنے دوسرے مطلوب کا ذکر یوں فرمایا وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ،
اور بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ۔ اس دعا کے کچھ محامل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی آیات میں اخروی کمال کے حصے اور حصول کی دعا کی تھی، اور اس آیت میں کمال دنیا کے حصول کے لیے دعا کی، اور اس دعا میں یہ طلب کیا کہ تمام دنیا کے لوگ ان کی مدح اور ثنا کریں اور ان کی تعظیم و تکریم کریں۔ دوسرا محمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم کو ایسی عزت اور فضیلت عطا فرمائے جس کا چرچا اور اثر قیامت تک باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرمائی، کیونکہ یہودی، عیسائی اور مسلمان سب حضرت ابراہیم سے محبت کرتے ہیں اور ان کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں۔ تیسرا محمل اس دعا کا یہ ہے کہ جب لوگ اپنی زبانوں سے حضرت ابراہیم کے اخلاق فاضلہ اور اوصاف حمیدہ کا ذکر کریں گے تو ان فضائل اور کمالات کو سن کر دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی ان اوصاف سے متصف ہونے اور ان اخلاق سے متخلق ہونے کی رغبت پیدا ہو جائے گی۔